امی چھوٹی بہن کو سب سے چھپا چھپا کر رکھتی تھی اور کہتی تھی کہ اس کے اندر ایسی کمی ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہو گئی تو تیری شادی نہیں ہوگی۔ میں بڑی پریشان ہو گئی، لیکن اماں نے مجھے بہن کا وہ راز نہ بتایا۔ جب میری شادی ہوئی تو اس کے 3 سال بعد اماں کا انتقال ہو گیا۔ میں بہن کو اپنے گھر لے آئی، لیکن میری بہن کو دیکھتے ہی میرے شوہر نے طلاق دے دی۔ میں نے غصے سے بہن کو برا بھلا کہا۔ جب بہن نے روتے ہوئے مجھے اپنے جسم پر ایسی چیز دکھائی کہ میری روح کانپ گئی۔ وہ کمی اس کی نہیں، میری تھی، کیونکہ اس کے جسم پر میرا نام سامیہ ہے اور میری عمر 30 سال ہے۔ میری ماں ریشما مالکن کی کوٹھی پر صاف صفائی کا کام کرتی تھی اور کھانا بناتی تھی، اور وہاں سے جو پیسے ملتے ان سے اماں ہمارا پیٹ پالتی تھی۔ ہمارا گھر شہر سے ذرا ہٹ کر ایک کچی بستی میں تھا، جہاں بہت کم آبادی تھی۔ کچی آبادی میں گنے چنے چند گھر تھے، اور وہ بھی اتنے فاصلے پر کہ مہینوں کوئی کسی کے گھر تو کیا کسی سے ملتا بھی نہیں تھا۔ وہاں جتنے بھی لوگ رہتے تھے سب ہم جیسے ہی تھے، غریب اور امیر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ میری چھوٹی بہن کانتا تھی، وہ مجھ سے 10 منٹ چھوٹی تھی، یعنی کہ ہم دونوں جڑواں ہی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ اس سے 5 منٹ بڑے ہونے کا فائدہ اٹھایا تھا۔ میں ہمیشہ اس پر رعب جماتی تھی، اور وہ اتنی معصوم اور بھولی بھالی تھی کہ مجھے خود سے 5 سال بڑا تصور کر کے میری عزت بالکل امی کی طرح ہی کرتی تھی، اور میری ہر بات کا حکم سمجھ کر مانتی تھی۔ میرے ابو نہیں تھے، اور یہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں، اور نہ ہی امی نے ہمیں کبھی بتایا تھا۔ ہماری والدیت کے خاندانے میں ہمارے گارڈینز کے طور پر ہمارے نانا کا نام لکھا تھا۔ ہمارا باپ کون ہے اور اس کا نام کیا ہے، میں اور میری بہن دونوں نہیں جانتی تھی، اور نہ کبھی اماں نے ہمیں بتایا تھا۔ بچپن میں جب بستی کے بچے کھیلنے کے لیے تالاب کے کنارے اکٹھے ہوتے تھے تو سب اپنے ساتھ کھانے پینے اور کبھی کھیلنے کے لیے گیند، بلہ، گڑیا یا فٹ بال لاتے تھے، اور اتنے خوش ہو کر بتاتے تھے کہ یہ ان کے لیے ان کے ابو لے کر آئے ہیں، اور تب میں اداس ہو کر گھر واپس آ جایا کرتی تھی۔ مجھ سے پھر کھیلا ہی نہیں جاتا تھا۔ میں گھر آ کر اماں سے ایک ہی سوال کیا کرتی تھی کہ میرے ابو کہاں ہیں اور کون ہیں، لیکن امی مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیا کرتی تھی۔ امی کی ڈانٹ کھانے کے بعد میں روتی رہتی تھی، اور پھر روتے روتے ہی سو جایا کرتی تھی۔ ابو کے نہ ہونے کا سب سے زیادہ فرق مجھے پڑتا تھا، اور میں حیران ہوتی تھی کہ میری چھوٹی بہن کانتا ابو کا نام تک نہ لیتی تھی۔ مجھے کانتا اور اماں بہت کٹھور لگتی تھی، جنہیں میرے ابو کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، لیکن مجھے فرق پڑتا تھا کیونکہ میں گھر سے باہر جاتی تھی، بچوں کو دیکھتی تھی اور ان کے لاڈ اٹھاتے ان کے باپوں کو دیکھتی تھی۔ مجھے تکلیف ہوتی تھی جو کانتا کو نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کانتا کبھی گھر سے باہر جاتی ہی نہیں تھی۔ اس نے کبھی گھر کی کھڑکی کے آگے کا آسمان بھی نہیں دیکھا تھا، وہ کہیں جاتی ہی نہیں تھی۔ اس کا ٹھکانہ ہر وقت گھر ہی ہوا کرتا تھا، اور جب میں قریبی سرکاری اسکول میں جاتی تھی اور اماں کام پر چلی جاتی تھی تو اماں کام پر جانے سے پہلے کانتا کو اچھی طرح سمجھا بجھا کر دروازے کو تالا لگا دیتی تھی، اور کانتا نے یوں ہی اپنی زندگی گزاری تھی۔ کانتا کو بہت کم سے بھی کم بلکہ صرف اکا دکا لوگوں نے ہی دیکھ رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ لوگوں سے دور رہی تھی، اس لیے نہیں جانتی تھی کہ اس بھری دنیا میں باپ کے بغیر جینا کتنا مشکل ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب لوگوں کو ان کے بچوں کے ساتھ خوش دیکھتی تھی اور اپنی زندگی کو نامکمل اور اجڑا ہوا محسوس کرتی تھی۔ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی وہاں پڑھنے والے بچے میرے جیسے ہی گھروں کے تھے، لیکن جب چھٹی ہوتی تھی تو ان کے غریب باپ اپنے کاموں سے چھٹی کرتے، ماتھے سے پسینہ پونچھتے اپنے بچوں کو لینے آتے تھے، کسی کو کندھے پر بٹھاتے تو کسی کی انگلی پکڑ کر چلے جاتے، اور میں اپنا بیگ گھسیٹتی، سر جھکائے آنسو بہاتی اپنے اندر ہی جلتی بلتی رہتی تھی۔ باپ کی ضرورت اولاد کو ہمیشہ رہتی ہے، اور خاص طور پر ایک بیٹی کو تو باپ کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے، اور مجھے ہر پل اپنے ابو کی بے انتہا ضرورت محسوس ہوتی تھی، اور اپنی امی پر کبھی کبھی مجھے بہت زیادہ غصہ آیا کرتا تھا کہ وہ کیوں نہیں بتا دیتی کہ میرے ابو
کہاں ہیں؟ مجھے اپنے ابو کا پتہ چل جاتا تو میں ایک منٹ بھی امی کے ساتھ نہ رہتی اور ابو کے پاس چلی جاتی، لیکن مسئلہ یہی تھا، مجھے تو اپنے ابو کا نام تک بھی نہیں آتا تھا اور نہ کوئی تصویر تھی۔ وہ اگر مجھے کہیں آتے جاتے مل بھی جاتے تو میں انہیں پہچان نہیں سکتی تھی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر میرے نانا جان کا تھا، جو انہوں نے اپنی زندگی میں بنایا تھا۔ غریب کو جہاں کم دام میں جگہ مل جائے وہ وہیں اپنا آشیانہ بنا لیتا ہے۔ نانا جان کو بھی گھاٹے میں ملا وہ گھر اور لے لیا، اور اس کے بعد میری اماں اسی گھر میں جوان ہوئی تھی اور پھر شادی بھی وہیں ہوئی تھی۔ میری اور کانتا کی پیدائش بھی اسی گھر کی تھی۔ ہمیں تو اپنے باپ کے گھر پیدا ہونا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ جب تک نانا جان تھے تب تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ باپ ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن میں چھٹی کلاس میں تھی جب نانا بھی انتقال کر گئے تھے، اور ان کے بعد مجھے شدت سے محسوس ہونے لگا کہ سب کے ابو ہوتے ہیں تو ہمارے ابو کیوں نہیں ہیں۔ اماں کو ابو کے ذکر پر غصہ آتا تھا اور وہ ابو کا ذکر چھیڑنے پر ہی آپے سے باہر ہو جایا کرتی تھی، اور زیادہ بھڑک جاتی تھی تو برتن اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگتی تھی۔ وہ ایک دم جیسے پاگل ہو جایا کرتی تھی، اور شروعات میں تو میں نے گھبرا کر ابو کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، مگر جب باہر کی دنیا میں لڑکیوں کو ان کے ابو کے ساتھ خوش دیکھتی تھی تو پھر کرتی رہتی تھی، اور آہستہ آہستہ میں بھی اماں کی طرح ہی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ ماں برتن پھینکتی تو میں بھی اٹھا اٹھا کر پھینکتی تھی، امی چیختی چلاتی تھی تو میں بھی چلانے لگتی تھی، اور کبھی کبھار میں اپنے بال بھی نوچ لیتی تھی۔ مجھے یہ سب کرتے دیکھ کر اماں نے چیخنا چلانا چھوڑ دیا تھا، اور انہیں سمجھ آنے لگی کہ مجھے پیار سے سمجھانا چاہیے، اور اماں مجھے سمجھاتی تھی، دنیا جہان کے قصے سناتی تھی، لیکن ان قصوں میں میرے ابو نہیں ہوتے تھے۔ امی میرے دنیا بھر کے سوالوں کے جوابات دے سکتی تھی، لیکن جہاں بات میرے ابو کی آ جاتی تھی تو امی کو ایسی چپ لگ جاتی تھی کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی امی کو بولنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو گئی میں نے امی سے ابو کے متعلق بات کرنی ہی چھوڑ دی، بلکہ ابو کے متعلق تو کیا، میں نے امی سے بات کرنی ہی چھوڑ دی تھی۔ مجھے امی اچھی نہیں لگتی تھی، وہ مجھے ظالم لگتی تھی، بالکل راپنزل کی ماں کی طرح۔ میں یہ سب اپنی ماں کے لیے سوچ کر گناہگار ہو رہی تھی، لیکن یہ سچ میں مجھے لگتا تھا کہ میری ماں راپنزل کہانی والی وہ چڑیل ہیں جو ساری زندگی راپنزل کو اس کے اپنوں سے دور رکھتی ہے۔ میری ماں بھی تو یہی کر رہی تھی۔ میری ماں نے ایک طرف کبھی میرے اندر اٹھتے میرے سوالات کے جواب دیے تھے اور نہ ہی کانتا کو کبھی گھر سے باہر جانے دیا تھا۔ امی صرف میری کہانی کی ظالم ماں نہیں تھی، بلکہ وہ کانتا کے معاملے میں میرے معاملے سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوئی تھی۔ میری کہانی تو کہیں دور دور سے راپنزل سے ملتی تھی، لیکن کانتا تو راپنزل کے زندگی جی رہی تھی۔ کانتا کی کہانی ایک نئی راپنزل کی کہانی تھی، جو گھنے جنگل کے ایک درخت پر بنے گھر سے نکل کر آبادی سے دور اس کچی بستی کے ایک کچے گھر میں سانس لیتی تھی۔ کانتا اور میری شکل کم و بیش تھوڑے فرق سے ڈٹو ایک جیسی تھی، لیکن کانتا کی سادگی اور معصومیت نے اسے بے پناہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر دھیما بولتی تھی اور بہت کم بولتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں میری زبان ہنٹر تھی، جس سے میں سامنے والے پر تاک تاک کر وار کرتی تھی۔ کانتا ساری زندگی گھر کی چار دیواری کے اندر قید کر کے رکھی گئی تو اس کا اثر بھی گہرا تھا۔ وہ نہایت ڈرپوک اور بزدل لڑکی تھی، جو چوہے سے بھی ڈر جاتی تھی، اور میں ایسی تھی کہ کھڑے کھڑے سانپ مار دیا کرتی تھی۔ مجھے امی اچھی نہیں لگتی تھی اور کبھی کبھی مجھے ان سے نفرت ہو جاتی تھی۔ جب میں کانتا کو دیکھتی تھی، امی نے پہلا ظلم ہم پر ہمیں ہمارے باپ اور ہماری پہچان سے دور رکھ کر کیا تھا، اور دوسرا انہوں نے کانتا کو گھر میں بند رکھ کر کیا تھا۔ ہمارے ارد گرد بستے اور ہمیں جاننے والے لوگوں کے لیے صرف میری امی کی ایک ہی بیٹی تھی، اور وہ تھی میں۔ کانتا کو تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی امی نے کبھی کسی کو کانتا کے بارے میں بتایا تھا۔ لوگوں کے نزدیک کچی بستی کے اس گھر میں دو عورتیں رہتی تھیں، ایک میں اور دوسری میری امی۔ کانتا کے ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔
اس کا ہونا ایسا تھا جیسے ایک گھر میں نوکرانی ہوتی ہے۔ امی کام پر چلی جاتی تھی اور میں اسکول چلی جاتی تھی، اور پیچھے کانتا گھر صاف کرتی تھی، ہمارے جھوٹے برتن اور کپڑے دھوتی تھی اور ہمارے لیے کھانا بناتی تھی۔ ایسے لگتا تھا وہ دنیا میں بس میری اور امی کی خدمت کرنے کے لیے آئی تھی۔ کانتا کون سے نہ کردہ گناہ کی سزا پا رہی تھی، یہ نہ میں جانتی تھی اور نہ ہی کانتا خود جانتی تھی، اور کانتا کی حالت دیکھ کر مجھے پھر سے ابو کی یاد ستانے لگی تھی، اور میں سوچتی کہ کاش مجھے ابو کا ایڈریس مل جائے تو میں کانتا کو لے کر امی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ان کے پاس چلی جاؤں، اور پھر کبھی امی کے پاس نہ خود واپس آؤں اور نہ ہی کانتا کو آنے دوں۔ تب ہی امی کو پتہ چلے کہ وہ کتنی غلط تھیں، انہوں نے کتنا کچھ غلط کیا تھا ہمارے ساتھ۔ مجھے ایک محفوظ چھت چاہیے تھی، جو مل جاتی تو میں کبھی پلٹ کر اپنی ماں کو نہ دیکھتی، اور سارا مسئلہ ہی چھت کا تھا جو میسر ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ میں نے 10ویں تک سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی اور ہمیشہ دوستیں بنانے سے گریز کیا کرتی تھی، کیونکہ میں دوستوں کے جھرمٹ میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتی تھی۔ مجھے کسی کی زندگی کے مکمل قصوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن وہ مکمل قصے سن کر میری ادھوری زندگی میں مزید ادھورے پن کا اضافہ ہو جایا کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے میں تنہائی پسند ہوتی چلی گئی تھی۔ میں خود کو احساس کمتری اور ادھوری زندگی کی تکلیف سے جتنا ہو سکتا بچانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ میرے دل سے چیخیں نکلتی تھی۔ میں نے جب میٹرک پاس کی تھی، اعزازی نمبروں سے پاس کی تھی، میری اچھی پوزیشن آئی تھی، اور میری اچھی کارکردگی کی وجہ سے اسکول انتظامیہ نے میرے لیے ایک تقریب منعقد کی تھی، جس میں مجھے اسکول کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے انعام ملنا تھا۔ میرے ساتھ 2 اور لڑکیاں بھی تھیں جو پوزیشن لینے والوں میں شامل تھیں۔ اسکول انتظامیہ نے ہمیں کہا تھا اپنے والدین کو ساتھ لانے کا، اور اس دن میں سب کچھ بھلا کر بڑے مان سے امی کے پاس گئی تھی اور انہیں کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ میرے اسکول چلیں اور میرے ساتھ میرا انعام وصول کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، لیکن امی نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کی مالکن ریشما کے ہاں تقریب تھی جس میں کاموں کے انتظامات سنبھالنے کے لیے ان کی ضرورت تھی اور انہیں وہاں جانا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے بھی ان کی ضرورت ہے، اور اس دن پھر سے میرے دل میں امی کے لیے میل آ گیا تھا۔ انہیں ساری دنیا کی فکر تھی سوائے اپنی اولاد کے۔ اپنی کامیابی پر ملنے والا انعام میں نے اکیلے وصول کیا تھا، اور وہ انعام میرے لیے بے حد قیمتی ہوتا۔ اگر اس دن میری امی میرے ساتھ آ جاتی، اسٹیج پر سب سے پہلا انعام مجھے ہی ملا تھا، اور وہ میں نے اکیلے ہی وصول کیا تھا، اور اس کے بعد جن 2 لڑکیوں نے انعام وصول کیا مجھے ان پر رشک آیا تھا۔ دونوں لڑکیوں کے ساتھ ان کے ماں باپ آئے تھے اور اپنی بیٹیوں کے لیے اسٹیج پر حوصلہ افزائی کی اسپیچ بھی دی تھی، اور میں اپنے آنسو پی کر رہ گئی تھی۔ گویا کہ پہلا انعام تو مجھے ہی ملا تھا، لیکن وہ دونوں لڑکیاں تو میری نظر میں فتح یاب ہو گئی تھی کہ ان کے پاس باپ تھا جو اپنی اولاد پر سایہ ہوتا ہے، اور ماں تھی جس نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگا کر شاباش کہا تھا، اور میرے پاس یہ دونوں ہی لوگ نہیں تھے۔ باپ جانے کہاں تھا اور ماں کو وقت ہی نہیں تھا۔ میں انعام لے کر گھر آئی تو میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ خوشی تو اپنوں سے ہوتی ہے، اور میرے پاس کوئی بھی میرا اپنا نہیں تھا۔ مجھے اس روز بھری دنیا میں اپنا آپ اکیلا محسوس ہوا تھا، اور پھر مجھے کانتا پر ڈھیر سارا پیار آیا تھا۔ وہ ٹرے میں چائے، سموسے، پکوڑے، مٹھائی اور کیک لے کر میرے پاس آئی تھی۔ وہ ایکسپرٹ شیف تھی جو ہر قسم کا کھانا چٹکیوں میں بنا سکتی تھی، اور میری کامیابی کی خوشی میں وہ صبح سے یہ سب بنا رہی تھی۔ اس دن جب میں مکمل طور پر مایوس تھی اور میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، تو تب میرے پاس کانتا تھی۔ وہ کہنے کو تو مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن اس دن میں نے اسے اپنے قد سے بڑا پایا تھا۔ اپنی کامیابی کی خوشی سنانے کے بعد میں اس کی گود میں سر رکھ کر ماں کی ممتا تلاش کرتے لیٹ گئی تھی، اور اس دن میں کافی دیر تک سوئی رہی تھی اور بڑی سکون کی نیند سوئی تھی۔ جب جاگی تو رات ہو چکی تھی اور امی کانتا پر کسی بات پر جھگڑ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ دن کو جو اتنے لوازمات کانتا نے بنائے تھے تو ضرور اب اماں سے اس کی شامت آئی ہوئی ہے۔
मैं उठकर बाहर आई तो अम्मा की तवज्जो कांता से हट गई थी और अब वो मेरे पास आई थी और मुझसे इनाम में मिलने वाली रकम के बारे में पूछने लगी थी जो मैंने उनके हाथ में दी थी और कहा था कि मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ और इस साल कांता से भी प्राइवेट 9वीं क्लास का इम्तहान दिलवाऊंगी। अम्मा ने ये सुना तो फफड़ गई थी और कहने लगी थी मुझे कॉलेज में दाखिला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मेरी शादी करने का सोच रही हैं और कांता इम्तहान क्या देगी, बल्कि घर से बाहर भी नहीं निकलेगी क्योंकि कांता के अंदर एक ऐसी कमी है कि अगर लोगों ने कांता को देख लिया तो मेरी शादी नहीं होगी। मुझे अम्मा की बात पर हैरत हुई थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कांता की वजह से मेरी ज़िंदगी पर कुछ असर पड़े। उस दिन अम्मा ने सारी इनामी रकम अपने कब्ज़े में कर ली थी और मेरा कांता की हमायत में कहे जाने वाला एक भी लफ्ज़ नहीं सुना था। मुझे कांता से बेपनाह हमदर्दी थी जो जाने माँ की किन किन फजूल सोचों की भेंट चढ़ रही थी, लेकिन कांता के माथे पर मजाल है जो एक भी बल आता हो। वो माँ की गालियाँ भी यूँ सुनती थी जैसे वो उसकी तारीफ़ कर रही हों। अम्मी मेरी रकम अपने कब्ज़े में करने के बाद अगले दिन मुझे अपने साथ रेशमा मालकन की कोठी पर ले गई थी ताकि जब तक मेरी शादी का इंतज़ाम नहीं हो जाता मैं थोड़ा कमा लूँ। रेशमा मालकन की कोठी कई कनाल पर फैली हुई थी। बेपनाह खूबसूरत कोठी थी जिसे देखकर आंखें चुंध आ जाती थी। जितनी रेशमा मालकन की कोठी खूबसूरत थी, खुद रेशमा मालकन इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। पैसा इंसान को कभी बूढ़ा नहीं होने देता और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। वो नोटों में खेलती थी, इसलिए वो बुढ़ापे में भी जवानी की दहलीज पर खड़ी थी और हम जैसे लोग तो ऐन जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। मैं रेशमा मालकन की शख्सियत से बहुत मुतासिर हुई थी। रेशमा मालकन का लंबा कद, बादामी आंखें और मसनूई होंठ और नाक, एक्सटेंशन लगे बाल जिन्हें डाई किया गया था, तरीका मसनूई ही सही लेकिन उसे बेपनाह खूबसूरत बना रहा था। अम्मा सालों से रेशमा मालकन के यहाँ काम करती थी, इसलिए बिना कोई सवाल किए और मेरी तरफ देखे रेशमा मालकन ने मुझे खाना बनाने के लिए मुलाजिम रख दिया था और अम्मा रेशमा मालकन की यूँ शुक्रगुजार हो रही थी जैसे पता नहीं कौन सा एहसान कर दिया हो उन्होंने हम पर। अम्मा का बस चलता तो उसके पाँव धो धो कर पीने लगती और सच में उसके पाँव इस कदर साफ शफाफ और सफ़ेद थे कि अगर उसके पैर धोए जाते तो उस पानी को पीने में कोई झिझक महसूस ना होती। मैं हरगिज़ भी अम्मा की तरह ज़िंदगी लोगों के घर काम करके नहीं गुजारना चाहती थी, लेकिन अम्मा ने लाकर फंसा दिया था। मैं खाना बना लिया करती थी लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं बनाती थी जैसा कांता बनाती थी। कांता के हाथ में तो जादू था, जादू। मैंने अम्मा से कहा कि मेरी जगह यहाँ नौकरी पर कांता को ले आए तो रेशमा मालकन खुश हो जाएगी, लेकिन अम्मा ने मुझे डांट कर कहा कि खबरदार कांता का नाम ना लेना, वो क्यों लोगों के घरों में काम करेगी। और इस वक्त एकदम से ही मेरे अंदर कांता के लिए हसद ने जन्म ले लिया। अम्मा कांता को लोगों की नौकर नहीं बनाना चाहती थी लेकिन मुझे बनाना चाहती थी। अम्मा कांता को घर से बाहर भी नहीं निकालती थी और मुझे खाना पकाने वाली मासी बना दिया था। मेरे अंदर जो कांता के लिए हमदर्दी थी वो एकदम से ख़त्म हो गई थी। मुझे लगने लगा कि माँ मुझसे ज़्यादा कांता से प्यार करती है और सिर्फ कांता से ही प्यार करती है। उस दिन मैं घर जाकर कांता से खूब लड़ी, उसे डांटा और बहुत बातें सुनाई जिन्हें वो चुपचाप सुनती रही थी और एक लफ्ज़ भी जवाब में मुँह से नहीं निकाला था। मुझे उस पर गुस्सा आते आते प्यार आने लगता था और प्यार आते आते गुस्सा आने लगता था और उस दिन भी मुझे उस पर गुस्सा करते करते उसकी मासूम शक्ल पर प्यार आ गया था। वो किस दुनिया की बासी थी मुझे समझ नहीं आती थी। मैं अक्सर जब भी कोई चीज़ लाती तो वो उसे बहुत शौक़ से देखती थी और तब मेरा भी दिल करता था कि मैं कांता के पैरों में पड़ी सारी जंजीरें तोड़कर उसे बाहर की दुनिया दिखाने ले चलूं। भला इस मासूम सी लड़की की वजह से मेरी शादी में क्यों कर रुकावट आनी थी, लेकिन मैं अम्मा के आगे बेबस थी। उन्हीं दिनों मैंने अपनी कोशिशें अपने बाप को ढूंढने के लिए तेज़ कर दी थी। मैं चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके मेरे अब्बू मुझे मिल जाएं ताकि मेरी माँ से मेरी जान छूट जाए, लेकिन जान आसानी से कहाँ छूटने वाली थी। अम्मी ने मेरे लिए रिश्ते भी देखना शुरू कर दिए थे जैसे मैं बूढ़ी होने लगी हूँ। वो रिश्ते वाली बुआ को बुलाती थी और कांता को छुपा देती थी और कहती थी
کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے جس کے فرض سے وہ جلد سے جلد سبکدوش ہونا چاہتی ہیں۔ وہ دنیا کے سامنے کانتا کو بیٹی نہیں تسلیم کرتی تھی، اور یہ بات مجھے جتنی تکلیف دیتی تھی میں سوچتی تھی کہ کانتا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی یہ سب سن کر، مگر مجال ہے جو وہ اپنے حق کے لیے ایک لفظ بھی منہ سے نکالتی ہو۔ اسے دیکھ کر ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے وہ منہ میں دہی جما کر پیدا ہوئی ہے۔ رشتے کرانے والی بوا روز نت نئے رشتے لے کر آتی تھی، لیکن امی کے دل کو کوئی رشتہ نہیں بھاتا تھا، اور میں دعا کرتی تھی کہ یوں ہی اماں ٹالتی رہیں اور اس میں 3-4 سال نکل جائیں، کیا پتہ تب تک مجھے میرے ابو مل جاتے اور مجھے اماں کی فضول باتیں ماننا ہی نہ پڑتی۔ کہتے ہیں دنیا امید پر قائم ہے، اور میری تو ساری دنیا ہی اس امید پر قائم تھی کہ کسی دن ابو مل جائیں گے اور زندگی ایک دم خوشحال ہو جائے گی۔ میں نے زندگی بھر جس واحد انسان کا انتظار کیا تھا وہ میرے ابو تھے، اور میری زندگی تو ان کا انتظار کرتے کرتے ہی ختم ہو جانی تھی۔ بنا دیکھے، بنا اپنے ابو کو جانے میں نے ان سے بے پناہ محبت کی تھی، اتنی محبت جتنی میں دنیا کے کسی انسان سے نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے سب کچھ بدل گیا، میری زندگی بدل گئی، میں بدل گئی، میرا انتظار بدل گیا، میری ترجیحات بدل گئیں، مانو تو ساری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ یا مجھے لگنے لگا تھا کہ امی کی کڑوی کسیلی باتیں مجھے اچانک سے میٹھے گیت لگنے لگے تھے۔ کانتا کی حد سے زیادہ معصومیت اب مجھے طیش دلانے کی جگہ اس پر پیار دلاتی تھی، ہر تکلیف مجھے محمل کا بچھونا لگنے لگی تھی۔ زندگی یوں بھی اچانک بدل سکتی تھی، مجھے علم ہی نہیں تھا، لیکن بدلی تو ایسی بدلی کہ سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں معمول کی طرح ہی روز جاتی تھی اماں کے ساتھ ریشما مالکن کی کوٹھی پر کام کرنے، اور انہی دنوں کوٹھی کے ہر ملازم کی زبان سے ایک ہی نام سنا تھا، سلیمان صدیقی، ریشما مالکن کا بیٹا۔ ہر ملازم گھبرایا گھبرایا سا لگ رہا تھا، اور ملازموں سے ہی سننے میں آیا کہ سلیمان صدیقی بے حد غصے والا انسان ہے، سال میں 1 ماہ کے لیے پاکستان آتا ہے اور اس 1 ماہ میں سب کو تیگنی کا ناچ نچوا کر جاتا تھا۔ سلیمان صدیقی پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا اور کینیڈا میں پڑھ کر وہیں سیٹل بھی ہو گیا تھا، اچھی جاب پر تھا، خاندان پیسے والا تھا، لیکن ابھی تک سلیمان صدیقی نے شادی نہیں کی تھی، اور ملازموں کے خیال میں کسی نے سلیمان سے شادی نہیں کی ہوگی، کیونکہ اس جیسے غسیل کو سنبھالنا یا برداشت کرنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ اسے برداشت کرنے کے لیے دل اور گردہ ذرا بڑا ہونا چاہیے تھا۔ اماں بھی اس کے آنے پر پریشان تھی، کیونکہ اماں نے بتایا تھا کہ سال بھر کا جو مشکل ترین اور بھیانک مہینہ ہوتا ہے وہ سلیمان صدیقی کا پاکستان میں ہونا ہوتا ہے۔ وہ انتہائی بدتمیز اور بدلحاظ انسان تھا، جسے بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں تھی، اور جب بولتا تھا تو لگتا ہی نہیں تھا کہ کینیڈا سے پڑھ کر آیا ہے۔ اماں اور دوسرے ملازمین سے اس کی اتنی تعریفیں سن لی تھی کہ میں تو اسے ملنے کے لیے بےتاب تھی کہ جانے کیسا اڑیل گھوڑا ہے جس کے اتنے چرچے ہیں۔ 2-3 دن کوٹھی میں اس کے آنے کی خوب تیاریاں ہوتی رہی تھیں، اور پھر ایک دن وہ آ گیا۔ اس کو لینے ریشما مالکن خود گئی تھی ایئرپورٹ، اور جب اسے لایا تو سب ملازم چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے اس پر پھول برسا رہے تھے اور جھوٹی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور میں ایک طرف کھڑی اسے دیکھتے ہی سکتے میں چلی گئی تھی، اور بنا پلکیں جھپکائے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھے گئی کہ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب وہ میرے پاس سے گزرا تو ہاتھ سے چٹکی بجائی تو فوراً سے میرا سکتہ ٹوٹا تھا، اور اس کے بعد جو ہوا تھا وہ میں ہرگز بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے جو کچھ بھی اس کے بارے میں سن رکھا تھا وہ مجھے یقین ہی نہیں کرنے دے رہا تھا۔ اس نے پہلے میرے آگے چٹکی بجائی تھی، اور پھر میرے گال کو نرمی سے تھپ تھپاتا ہوا وہ مسکرا کر کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ میں تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ ریشما مالکن جس قدر حسین تھی، اس کا بیٹا اسی قدر ڈیشنگ تھا۔ وہ اگر غصہ کرتا تھا، نخرہ دکھاتا تھا یا خود پر غرور کرتا تھا تو ٹھیک ہی تو کرتا تھا، اس پر غرور، غصہ اور نخرہ جچتا بھی تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا یہ تینوں چیزیں کائنات میں سلیمان صدیقی کے لیے ہی بنائی گئی تھیں۔ اس دن
میرے ذہن میں اماں اور ملازموں کی وجہ سے بنا ہوا اس کا امیج ٹوٹ گیا تھا اور لاشعوری طور پر میں اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس کے بارے میں سوچنا مجھے اچھا لگا تھا، وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا اور اتنا اچھا لگتا تھا کہ میں اس کے ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں نوکرانی سے رانی بننے کی خواب دیکھنے لگی تھی۔ وہ جب بھی میرے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کرتا تو میں ہواؤں میں اڑنے لگتی تھی اور خوابوں میں خود کو اس کے ساتھ دیکھتی تھی۔ اور پھر ایک دن اس نے میری آنکھوں میں اپنے خوابوں کو پکڑ لیا تھا۔ اس دن امی کی طبیعت خراب تھی تو وہ کام پر نہیں آئی تھی اور اس وجہ سے امی کے حصے کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ میں کھانا بنا کر صاف صفائی کرنے لگی تھی جب مجھے کہا گیا کہ سلیمان صدیقی کے کمرے کو بھی صاف کرنا ہے۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو کمرہ خالی تھا۔ میں پرسکون ہو کر صفائی کرنے لگی تھی کہ میری نظر میز پر پڑی سلیمان صدیقی کی تصویر پر گئی، جس میں وہ مسکراتا ہوا وہ دنیا کا سب سے ڈیشنگ انسان معلوم ہو رہا تھا۔ میں اس کی تصویر کے پاس گئی اور اسے اٹھا کر اپنا ہاتھ اس پر پھیرنے لگی تھی۔ میں محبت بھری نظروں سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی کہ جب میرے ہاتھ سے کسی نے فریم لے لیا تھا، اور یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ سامنے سلیمان صدیقی کھڑا تھا۔ میں سٹ پٹا کر وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ جب اس نے مجھے آواز دے کر روک دیا تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اس وقت اور مجھ میں ذرا ہمت نہیں تھی کہ میں پلٹ کر اسے دیکھتی، اور اسی پل کچھ ایسا ہوا جس پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا، اور میرے جیسی کے لیے تو حد درجہ ناممکن تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں کانپتی ٹانگوں کے ساتھ آنکھیں بند کیے کھڑی تھی کہ جب سلیمان صدیقی نے اب مجھے آنکھیں کھولنے کے بعد جو دیکھا وہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سلیمان صدیقی ریشمہ صدیقی کا بیٹا، جسے ساری دنیا اکڑو اور غسیل کہتی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں سرخ گلاب لیے گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھا اپنے دل میں میرے لیے جنم لیتے جذبات کا اقرار کر رہا تھا، اور میری حالت ایسی تھی کہ جیسے میں ابھی بے یقینی سے مر جاتی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی کی دیکھتی رہی تھی۔ میرے خواب سچ ہو گئے تھے۔ میں نوکرانی سے رانی بننے کے لیے چن لی گئی تھی، لیکن اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ تو میں بنا کچھ کہے دروازے کی طرف بھاگ گئی تھی، اور پھر دروازہ کھول کر میں چند پل رکی تھی اور پھر پلٹ کر سلیمان صدیقی کے ہاتھ سے سرخ گلاب لیا اور شرما کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میں جو کبھی خود کو دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی تصور کرتی تھی، آج خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ میں ہواؤں میں تھی، اور جب گھر میں پہنچی تو ماں نے کسی بات پر مجھے ڈانٹا، لیکن مجھے برا نہیں لگا تھا۔ اور اس رات پہلی بار میں نے ابو کے خواب سے ہٹ کر ایک خواب دیکھا تھا، سلیمان صدیقی کا خواب۔ اس دن میرا برسوں پرانا خواب بدل گیا تھا۔ وہ خواب جس میں میں خود کو اپنے ابو کے ساتھ دیکھتی تھی، اور آج جو خواب دیکھا اس میں نے خود کو سلیمان صدیقی کا ہاتھ تھامے دیکھا تھا۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ شخص میرے سامنے جھک کر بیٹھا تھا جو دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں جو کوٹھی پر نہ جانے کے 100 بہانے تلاش کرتی تھی، اب میں ہنسی خوشی وہاں جانے لگی تھی۔ سلیمان صدیقی روز میرا منتظر ہوتا تھا۔ وہ میرے کان میں میٹھی سرگوشیاں کرتا تھا اور مجھے یقین دلاتا تھا کہ وہ تا عمر میرا رہے گا اور میں اس کی رہوں گی۔ میں اس کی محبت کے بھرے جملوں پر شرم سے لال ہو جاتی تھی۔ وہ میرے لیے تحفے لاتا تھا جنہیں میں اماں سے چھپا کر گھر لے جاتی تھی اور کانتا کو دکھاتی تھی۔ میں نے کانتا سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، اور وہ اس سب کو حیرت سے سنتی تھی۔ وہ اس بچے کی طرح جو اس سب سے ناواقف تھی، لیکن میرے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر وہ سمجھ جاتی تھی کہ محبت جو بھی کوئی شے ہے، لیکن بڑی ہی دلچسپ شے ہے جو صرف مسکرانا سکھاتی ہے۔ میری عادتیں، میرے طور طریقے بدل رہے تھے۔ جو سب سے تو چھپے رہ سکتے تھے، لیکن ایک ایسی ہستی تھی جسے میں کبھی نہیں چھپا سکتی تھی، اور وہ تھی میری ماں۔ بیٹیوں کی ماؤں کی آنکھوں میں ایکس رے مشین فٹ ہوتی ہے جو سب کچھ فوراً سے جانچ اور پہچان لیتا ہے، اور میری ماں نے بھی سمجھ لیا تھا۔ بھلا ماؤں سے کچھ کہاں کہا جاتا ہے، وہ تو چہرے پڑھ لیا کرتی ہیں، اور میری ماں نے بھی پڑھ لیا تھا۔ لیکن مجھے حیرت تب ہوئی تھی جب
امی نے کہا بھی کچھ نہیں تھا، ورنہ تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پر کاٹ کھانے کو دوڑا کرتی تھی۔ اور ایک دن تو اماں نے رنگے ہاتھوں مجھے پکڑ بھی لیا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں تھا، ورنہ مجھے لگا تھا کہ مجھے اماں بالوں سے گھسیٹتی ہوئی لے کر جائے گی گھر۔ لیکن جہاں میں بدل گئی تھی وہیں اماں بھی بدل گئی تھی۔ اس کے اندر سارا غصہ نکل چکا تھا اور اب وہ شانت رہتی تھی۔ اس دن میں اور اماں ایک ساتھ کوٹھی پر گئے تھے۔ میں کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو کچن کے پاس سے گزرتے سلمان صدیقی نے مجھے بیکی آرڈر میں آنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں سب سے چھپتے چھپاتے وہاں سے نکلی تھی، لیکن دو آنکھوں نے مجھے پھر بھی دیکھ ہی لیا تھا۔ میں بیکی آرڈر میں آئی جہاں سلمان صدیقی پانی کے فوارے کے پاس کھڑا تھا۔ میں اس کے پاس گئی تو اس نے مسکراتے ہوئے ایک جیولری باکس میرے سامنے کیا۔ یہ میرا آج کا گفٹ تھا، اور سلمان تو مجھے روز ہی تحفے دیتا تھا، اور اس کی اور میری محبت کو شروع ہوئے جتنے بھی دن ہوئے تھے سب کی گنتی کے مطابق ہی میرے پاس تحفے تھے، اور وہ تحفے تھے بھی بہت قیمتی۔ آج وہ میرے لیے سونے کا لاکٹ لایا تھا اور پھر وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے پہنانے لگا تھا۔ میں اس کی طرف کمر کیے کھڑی تھی اور میں نے محسوس کیا تھا کہ لاکٹ پہناتے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں میری گردن اور کمر کو ٹچ کر رہی ہیں، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا کہ اتنا تو نظر انداز کر ہی دیا جاتا ہے محبت میں۔ لیکن پھر مجھے لاکٹ پہنانے کے بعد سلمان صدیقی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میری پشت اس کی طرف تھی اور وہ فوارے کے نیچے ہو گیا تھا جہاں سے پانی ہم پر بہنے لگا تھا، اور اسی پل مجھے کافی عجیب محسوس ہوا تھا۔ میں بھیگنے لگی تھی اور سلمان کے ہاتھ نامحسوس طریقے سے میرے بدن پر سرسرانے لگے تھے۔ مجھے اس کے لمس سے ایک دم وحشت سی ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے ایک دم سے اچھا لگنا بند ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی امی کی کڑک دار آواز سے ہم دونوں سیدھے ہوئے تھے۔ اماں شعلہ وار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں ان کے پیچھے بھاگی تھی۔ اماں سارا دن خاموشی سے کام کرتی رہی تھی، اور شام کو جب ہم گھر گئے تھے تو اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں کافی شرمندہ سی تھی۔ اماں نے مجھے غصہ نہ کیا اور نہ ہی کوئی گالی دی تھی، بلکہ وہ تو آرام سے مجھ سے پوچھ رہی تھی، اور یہی چیز تو مجھے مزید شرمندہ کر رہی تھی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ کب سے چل رہا ہے یہ، تو میں نے سر جھکائے اماں کو بتا دیا کہ پچھلے 2 ماہ سے، اور اماں نے یوں سر ہلایا جیسے سمجھ گئی ہوں کہ سلمان صدیقی اس بار 1 ماہ سے زیادہ کیسے پاکستان میں رہ گیا تھا۔ اس کے بعد اماں نے جو پوچھا وہ پوچھتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑائی تھی اور آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ اماں نے پوچھا کوئی حد جو میں نے اس امیر زادے کی محبت میں توڑ دی ہو، تو میں نے سختی میں نفی میں سر ہلایا۔ میں جیسی پہلے تھی آج بھی ویسی ہی تھی۔ شاید اماں کی دعائیں ہی تھیں جو میں سلمان صدیقی کے گندے مقاصد کو پورا نہ کر سکی تھی، اور اس کے وہ گندے مقاصد مجھے آج ہی پتہ چلے تھے جب وہ مجھے غلط جگہ پر چھو رہا تھا۔ اماں نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر اپنے ماضی کی کتاب کو میرے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا، وہ ماضی جسے میں جاننا چاہتی تھی لیکن امی نے کبھی نہیں بتایا تھا۔ لیکن اب شاید انہیں لگا تھا کہ مجھے کچھ ایسا بتانا چاہیے جس سے مجھے سبق ملے، اور تب اماں نے سوچا وہ اپنی اور ابو کی کہانی سنا دیں۔ امی نے سنانا شروع کیا تو کانتا بھی پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ امی نے بتایا میں ایک غریب منشی کے گھر پیدا ہوئی تھی جو سال کے 12 مہینے مسلسل اپنے مالکوں کے ساتھ دن رات کام کرتا تھا۔ میری ماں میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، اور اس کے بعد میرے ابو ہی میری ماں تھے اور میرے باپ بھی، بلکہ میرے لیے دنیا کا ہر رشتہ ہی میرے لیے میرے ابو تھے۔ میں منشی کی بیٹی تھی، لیکن ابو نے مجھے زندگی ایسی دی تھی جیسے میں کسی بادشاہ کی بیٹی ہوں، اور میرے لیے میرے ابو بادشاہ ہی تو تھے۔ ابو جن کے گھر کام کرتے تھے انہی کی طرف سے ہمیں سرونٹ کوارٹر بھی ملا ہوا تھا۔ ہم جہاں رہتے تھے مالک کافی اچھے تھے، البتہ مالکن تھوڑی سخت مزاج تھی۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، ایک بڑا بیٹا اسفند یار
اور دوسری بیٹی تھی جس کا نام کومل تھا۔ کومل بھی اپنے ابو کی طرح کافی اچھی تھی اور میری اس سے دوستی بھی ہو گئی تھی، جبکہ اسفندیار ایک دو بار سے زیادہ پاکستان آیا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے صرف تصویروں میں ہی دیکھ رکھا تھا، لیکن وہ مجھے تصویروں میں بھی کافی اچھا لگتا تھا۔ میں نے اس کی بہت سی تصویریں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اور منتظر تھی کہ کب وہ پاکستان آئے تو اسے بتاؤں کہ کیسے میں نے اس کی تصویریں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں، اور آگے وہ جان جائے گا کہ کیوں رکھی ہیں۔ میں روز باتوں باتوں میں کومل سے پوچھتی کہ اسفند کب آئے گا، اور ایک دن میرا انتظار ختم ہوا، وہ آ گیا، لیکن میری ساری امیدیں ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا، غصہ اس کی ناک پر ہوتا تھا اور گردن اکڑائی رکھتا تھا۔ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، اور ہم جیسے ملازموں سے تو بات کرنا بھی وہ اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اور ایسے حالات میں کیسے میں اسے بتاتی کہ میں نے اس کا کتنا انتظار کیا ہے اور بچپن کی ایک ایک چیز سنبھال کر رکھی ہے۔ مجھے لگنے لگا کہ میری محبت آگے بڑھنے سے پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، اور تب ہی میں امید ہار گئی تھی۔ لیکن ایک دن اسفندیار میرے سرونٹ کوارٹر میں آ گیا تھا۔ میں حیران کہ کہاں وہ ملازموں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اور کہاں ہمارے سرونٹ کوارٹر میں آ گیا ہے، اور تب اس نے جو چیز مجھے پکڑائی تھی اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے اور پیروں تلے سے زمین مارے شرمندگی کے کھسک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں میری ڈائری تھی جو جانے مجھ سے کہاں رہ گئی تھی اور اسے مل گئی تھی۔ میں پچھلے 2 دن سے اپنی ڈائری ڈھونڈ رہی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ اگر ڈائری اس کے پاس تھی تو یقیناً اس نے پڑھ لی ہوگی، اور یہ سوچ کر ہی میں کانپ گئی تھی کہ وہ ابو کو بتا دے گا، میری بے عزتی کرے گا۔ لیکن جیسے ہی میں نے ڈائری کھولی تو پہلے صفحے پر لکھے چند الفاظ پڑھ کر میری روح فنا ہوئی تھی، جسے وہ اسفندیار نے لکھا تھا، اور لکھا تھا کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے اے جانے جاں۔ اور میں تو پڑھ کر پگھل گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسفندیار نے مجھ سے محبت کا اعتراف کیا تھا۔ یہ عمر ہوتی ہی ایسی ہے کہ پھول کے ساتھ کانٹے اور پھول دینے والے کے ہاتھ میں ذلت کے پتھر نظر نہیں آتے۔ میں بہت خوش تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ہماری محبت آگے بڑھنے لگی، اور ایک دن اسفندیار کو میرے قریب اور بے حد قریب آنے کی خواہش ہوئی، لیکن میں محبت کی مدہوشی میں بھی ہوش کو نہیں کھو سکتی تھی۔ میں نے نکاح کی شرط رکھ دی، اور وہ اگلے دن وہ مجھے شاپنگ پر جانے کے بہانے لے کر کورٹ گیا، اور وہاں ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ اسفندیار نے کہا کہ وہ کچھ دنوں بعد تک سب کو بتا دے گا، اور پھر کورٹ سے لے کر مجھے اپنے فلیٹ پر آ گیا تھا، جہاں ہم دونوں نے کئی گھنٹے ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب کر مدہوشی کے عالم میں گزارے تھے۔ شام کو وہ مجھے واپس گھر لے آیا تھا، اور پھر روز یہی ہونے لگا تھا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے مجھے اپنے فلیٹ پر لے جاتا تھا، یا سب سے نظر بچا کر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے جاتا تھا، اور پھر کئی گھنٹے ہم دونوں ایک دوسرے کے نام کر دیتے تھے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا، لیکن اسفندیار ہماری شادی کے بارے میں سب کو بتانے پر تیار نہیں تھا، اور اسی دوران میں امید سے ہو گئی تھی، اور تب میرے ابو کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ میں نے ابو کو ساری بات بتائی تو وہ مجھے لے کر مالکوں کے گھر آئے اور ساری بات کی۔ مالکن نے اسفندیار کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف مکر گیا اور مجھ سے نکاح کا ثبوت مانگا، جو میرے پاس نہیں تھا۔ میں جھوٹی ثابت ہو گئی، اور یوں مجھے اور تیرے نانا کو دھکے مار کر اسفندیار نے نکال دیا۔ اسے مجھ سے محبت نہیں تھی، اسے بس اپنی خواہشات پوری کرنی تھی، جو مجھے نکاح کا چارہ ڈال کر چکا تھا۔ اس کے بعد اسے میری کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہاں سے نکل کر حالات مشکل تھے، لیکن تیرے نانا نے مجھے روایتی باپوں کی طرح کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ غلطی ہونے پر مجھے معاف بھی کر دیا تھا۔ ہم اسفندیار کے گھر سے نکلے اور شہر چھوڑ کر یہاں آ گئے، اس کچی بستی میں، اور پھر تم دونوں پیدا ہوئی۔ تم نے ہمیشہ اپنے باپ کا نام جاننا چاہا تھا، لیکن میں اپنی بیٹیوں کو اسفندیار جیسے شخص کا نام نہیں دینا چاہتی تھی، بلکہ اپنے جیسے عظیم باپ کا نام دینا چاہتی تھی، جو میں نے دیا۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی چاہتی تھی کہ تم لوگ اپنے باپ سے نفرت نہ کرو، اس لیے میں نے تمہارے تڑپنے کے باوجود بھی تمہیں کبھی تمہارے باپ کی اصلیت نہیں بتائی۔ جیسا بھی تھا، تم دونوں کا تو باپ تھا۔
मेरी नफ़रत तो वो डिज़र्व करता था और है, लेकिन तुम दोनों की नफ़रत ना वो डिज़र्व करता था और ना ही है। उस दिन हम तीनों माँ बेटियाँ एक दूसरे के कंधे पर सर रखे बहुत रोई थी और मुझे तो खुद से घिन आई थी कि सारी उम्र मैंने सिर्फ दो लोगों के साथ के ख्वाब देखे थे, अब्बू और सलमान सदीकी, और दोनों ही दरिंदे निकले। उसी रात अम्मी ने फ़ैसला किया कि हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि सुलेमान सदीकी से इसी के शहर में बचकर रहना नामुमकिन था। हमने रातों रात ही सारे इंतज़ामात किए और बिना किसी को कुछ बताए इस शहर से निकले और एक दूसरे शहर आ बसे। अम्मी ने वहाँ भी अपने लिए नौकरी ढूंढ ली थी, लेकिन मुझे हैरत हुई कि अम्मी अब भी कांता को छुपा कर रख रही थी। अम्मा ने वहाँ के लोगों को भी यही बताया था कि उनकी एक ही बेटी, और मुझे भी चुप रहने का कहा, क्योंकि अगर सब कांता के बारे में जान लेते तो उसकी कमी को भी जान जाते और उसकी कमी की वजह से मेरी शादी ना होती। अम्मी ने मेरी शादी की कोशिशें फिर से तेज़ कर दी और आखिरकार उन्हें एक लड़का पसंद आ ही गया। लड़के का नाम काशिफ था और वो सरकारी क्लर्क था। उन्हें भी यही बताया गया था कि मैं एक ही हूँ, ना मेरी कोई बहन है और ना कोई भाई है। मेरी शादी सादगी के साथ काशिफ के साथ हो गई थी। काशिफ के घर में सिर्फ दो ही लोग थे, काशिफ और उसकी माँ, और अब हम तीन लोग थे। काशिफ काफ़ी डिसेंट और अच्छा लड़का था और बेहतरीन शोहर था। उसकी माँ भी अपने काम से काम रखने वाली सास थी। शादी को कुछ अरसा गुजरा था कि मेरी सास को याद आने लगा कि अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं आई। वो हर रोज़ यही बात किए जाती थी और इसी बीच हमारी शादी को 2 साल गुजर गए थे, लेकिन कोई अच्छी खबर ना आई थी। और इसी बीच एक बड़ा तूफान आया था। एक कयामत थी जो बर्पा हुई थी। वो 7 आसमान थे जो मुझ पर गिरे थे। मेरी माँ मर गई थी, उन्हें हार्ट अटैक आया था और वो दुनिया से चली गई थी। उनके जाने के बाद कांता के पास कोई भी नहीं था, तो वो बहुत डरपोक थी, अकेले कैसे रहती। और तब ही मैंने दुनिया को सच बताने का फ़ैसला किया और कांता को लिए अपने ससुराल आ गई और सबको बता दिया कि कांता मेरी बहन है। काशिफ मुझसे लड़ने लग गया कि मैंने उसे सच क्यों छुपाया और वगैरह वगैरह। साफ लग रहा था कि 2 साल के रिश्ते से अब वो उकता गया है। और मेरी सास, जिसे मैं एक अच्छी औरत समझती थी, उसने कांता को देखते ही कहा कि इतनी हीरा लड़की माँ ने छुपा कर रखी थी और हमें क्या बदजुबान और बदसूरत पकड़ा दी। काशिफ ने भी अपनी माँ की तायद की और खड़े खड़े मुझे तलाक देकर कांता से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मुझे एक बार फिर से कांता से हमदर्दी करने पर खुद पर अफसोस हो रहा था। वो खड़े खड़े मेरा बसा बसाया घर खा गई थी। मैं उसे लिए वापस अपने मेके आ गई थी, क्योंकि अब मैं तलाक याफ्ता हो चुकी थी। मैंने कांता को खूब बुरा भला कहा और ये भी कि अम्मी ठीक कहती थी, कांता को देखकर कोई भी मेरे साथ घर नहीं बस आएगा, और यही हुआ। लेकिन मैं वो राज जानना चाहती थी जो सारी ज़िंदगी माँ ने छुपा कर रखा हुआ था। वो कमी जानना चाहती थी जो कांता में थी, क्योंकि मुझे तो कांता परफेक्ट ही लग रही थी। मैंने कांता को खूब सुनाई और फिर उसे वो कमी दिखाने को कहा जो माँ ने सारी उम्र छुपा कर रखी थी, ताकि मैं काशिफ को बताऊं और कहूँ कि करो अब शादी कांता से। लेकिन जब कांता ने रोते हुए मुझे अपने जिस्म पर वो चीज़ दिखाई तो मेरी रूह कांप कर रह गई, क्योंकि वो कमी जिसे माँ कांता की कमी बताती थी वो कांता की नहीं थी, बल्कि मेरी कमी थी। कांता के जिस्म पर मेरा अनमोल रतन लगा हुआ था, वो अनमोल रतन जो किसी भी औरत को मुकम्मल करता है। मेरे जिस्म का एक हिस्सा कांता के दाएं गुर्दे की तरफ कुदरती तौर पर जुड़ा हुआ था और कांता के पेट की वो जगह थोड़ी फूली हुई थी। मुझे बहुत कुछ ऐसा पता चला जो पहले नहीं था। पता चला कि मैं और कांता जुड़वा थी और एक साथ पैदा हुई थी। लेकिन कांता ने पैदा होने से 5 मिनट बाद सांस लेना शुरू किया था, इसलिए अम्मी कहती थी कि कांता मुझसे 5 मिनट छोटी है। कांता का और मेरा जिस्म पैदाइशी तौर पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। हमारे पेट आपस में जुड़े हुए थे और मेरी बच्चादानी कांता के पेट के साथ जुड़ी हुई थी, जो ऑपरेशन से अलहदा करने के बाद भी जुड़ी रह गई थी। और मज़ीद ऑपरेशन करने के सूरत में कांता की जान भी जा सकती थी, इसलिए जो जैसा था वो वैसा ही छोड़ दिया गया था और यूँ कांता मेरे वजूद के हिस्से को अपने साथ लिए बड़ी हुई थी। माँ ने चाहा कि
وہ میری شادی کر دیں، کیونکہ کانتا کی اس حالت کے ساتھ شادی ناممکن تھی اور ممکن تو میری بھی نہیں تھی۔ لیکن ماں مرد سے ہی دھوکہ کھانے کے بعد بھی مرد پر ہی یقین کیے بیٹھی تھی کہ شاید کوئی ایسا مل جائے جو میری بانجھ پن کمی کو قبول کر لے۔ دنیا میں ایسے بہت سے مرد قبول کر لیتے ہیں، لیکن میرے حصے میں وہ ویسا مرد نہیں آیا تھا۔ میں نے کانتا کو گلے لگا لیا تھا، جو اتنا بڑا بوجھ اٹھائے پھر رہی تھی۔ وہ واقعی محبت کیے جانے کے قابل تھی، اور اسی دن ہم دونوں بہنوں نے سوچ لیا تھا کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو کافی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کانتا اچھی شیف تھی اور کچھ رقم بھی پاس تھی، جس سے اپنے کاروبار کا رزق تو لیا ہی جا سکتا تھا، اور یوں ہم نے اور کانتا نے ٹفن سروس شروع کر دی تھی، جو بہت ہی کم عرصے میں خاصی مشہور ہو گئی تھی اور کام بڑھ گیا تھا۔ تو ہم نے ایک کمرہ اور ورکرز بھی رکھ لیے تھے، اور آج پورے شہر میں سامیہ کا سا اور کانتا کا تا سے ملا کر بنایا گیا سانتا ٹفن سروس مشہور ہے۔